الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوسری شادی کے سماجی فائدے دیکھیں۔ ایک سماجی فائدہ تو یہ ہے کہ طلاق سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، طلاق سے عورت بچ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب دوسری شادی عام ہو تو اس کے سماجی فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ عورت طلاق کافی حد تک وہ بچ سکتی ہے طلاق سے۔ پہلی بیوی بندہ دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی جو ہے نا وہ نہ بھی مطلب اس کو نہ بھی وہ اس کو پسند کرے تو شاید بچوں کے لیے اس کو نہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر مثبت سوچ کا آدمی ہے تو اگر ہوگا تو دوسری شادی سے پہلی بیوی کو طلاق سے وہ بچ سکتی ہے۔ وہ شاید پہلی بیوی وہ بچوں کے ساتھ رہنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کوئی کمی ہے وہ شاید وہ دوسری بیوی اس کی وہ پوری کر لے۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اگر اس کو پہلی بیوی نہ بھی پسند ہو تو وہ شاید بچوں کے لیے اس کو نہ چھوڑے، اگر کوئی اچھی سوچ کا آدمی ہو، مثبت سوچ کا۔ تو یہ فائدہ امید ہے کہ سب سمجھیں گے کہ ہوتا ہوگا اس میں، کہ چلیں پہلی دوسری وہ کر رہا ہے تو پہلی کو نہیں چھوڑتا بچوں کے لیے، اس کے ساتھ رہے، وہ بلکہ نکاح میں بھی رکھتا ہے۔ تو یہ فائدہ ایک سمجھ میں آتا ہے دوسری شادی سے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری شادی کرنا دیکھیں پہلی بیوی کو طلاق دینے سے بہتر ہوگا۔ آپ پہلی بیوی کو طلاق دے دیں، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، ٹھیک ہے نا۔ غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے پہلی کو چھوڑ دو دوسری کرو، دیکھا ہوگا آپ نے غیر مسلموں کے طریقے، پہلی کو چھوڑو دوسری کرو۔ مسلمان بھی اسی طرح کر نہیں، مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلی کو بھی رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ چھوڑ بھی سکتا ہے کوئی شرعی عذر ہو، لیکن بلا وجہ نہ چھوڑے، دوسری کو کرے اور پہلی کو بھی ساتھ رکھے۔ یہ غیر مسلموں کے طریقے ہوتے ہیں کہ پہلی چھوڑو تو پھر دوسری کرو۔ ایک اور اہم پوائنٹ ہے، بعض کا شوہر کی جنسی ضرورت ایک بیوی پوری نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، اور شوہر چڑچڑاپن آ جاتا ہے شوہر میں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا شوہر اپنی بیوی کو جب آواز دے تو وہ اس کے پاس آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ اگر وہ تندور پہ بھی ہو، آواز دے تو اس کو چھوڑ کے آ جائے۔ اگر شوہر اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو، کہیں پہ بھی اس کو آواز مارے وہ آئے۔ یہاں اگر عورت نہیں آتی تو وہ لعنت کی مستحق ہے۔ اسی طرح شوہر اگر کسی عورت کو دیکھے باہر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر جا کے وہ ضرورت پوری کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کی جو مرد کی جنسی خواہش ہے وہ عورت سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت جو بیوی ہے اپنی طرح مرد کو نہ سمجھے، جنسی خواہش میں کے لحاظ سے مرد کی زیادہ ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عورت کو آواز مرد دے وہ جائے، تاکہ مرد زنا میں نہ پڑ جائے، بے حیائی میں نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے یہ معاملہ ہے کہ اگر ایک عورت جنسی خواہش شوہر کی زیادہ ہے، پوری نہیں کر سکتی، تو دوسری اگر اس کی بیوی ہوگی تو وہ بھی کوئی کر سکتی ہے، ساتھ دے سکتی ہے اس مسئلے میں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کثرت اولاد بھی زیادہ بیویوں سے ہی ممکن ہے، حدیث ہے نا زیادہ بچے کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت پہ فخر کروں گا۔ تو زیادہ بچے، کثرت بچوں کی کیسے ہوگی؟ ایک بیوی سے تو آپ 3 4 ہی کر سکتے ہیں، 5، لیکن اگر 2 بیویاں ہوں گی تو بچے زیادہ ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بیوی سے کرو، عورت سے کرو جس سے بچے زیادہ ہوں، مطلب اس کے خاندان کو دیکھو جہاں سے زیادہ بچے ان کے خاندانوں میں عورتوں کے ہوتے ہیں تو اس خاندان میں آپ شادی کرو۔ لیکن آج لوگ بچے 2 یا 3 اس پہ بس کر دیتے ہیں، بلکہ زیادہ بچوں کا بارے میں حکم ہے کہ اب زیادہ بچے کریں۔ بلکہ جو لوگ اللہ معاف کرے جو لوگ بچے کرتے ہیں نا 5 6 تک 7 تک بیوی کر سکتی ہے بچے آرام سے، لوگ معیوب سمجھتے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے ان کے اندر، وہ جہل قسم کے لوگ ہیں، تو اس لیے جہالت کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دوسرا شادی کرنا بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کا مال، دوسری شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے، نہ کرنے دینا بیوی کو اپنے شوہر کو دوسری شادی، وہ سمجھتی ہے کہ شوہر کا مال میرا مال ہے، وہ سمجھتی ہے، دوسرا اس میں شریک نہ ہو۔ عورت کو، بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا حصہ شوہر کے مرنے کے بعد ہے 1/8،
حصوں میں ایک حصہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب سمجھ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہتی ہیں جی اور اس میں کوئی شریک نہ ہو، تو وہ کرنے نہیں دیتی۔ حالانکہ اگر وہ سمجھے شوہر کا مال ہے آپ کا، تو مرنے کے بعد بننا ہے حصہ 1/8۔ زندگی میں اگر طلاق ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں ملنا، اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے تو وہ کچھ نہیں لیتی، وہ چھوڑ دیتی ہے مجبوری میں۔ اب اس کے پاس مال ہوتا ہی نہیں ہے، اب وہ شوہر کا مال کو اپنا مال نہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے عورت کو اپنے ماں باپ کی وراثت سے سمجھنا چاہیے، تاکہ شوہر کے مال کو اپنا نہ سمجھے، اس پہ نظر نہ رکھے، بلکہ اپنے ماں باپ سے لے وراثت۔ وہاں پہ تو بھائیوں کو چھوڑ آتی ہے، یہاں پہ پھر کہتی ہے جی میرے مال پہ، شوہر کے مال میں اس کا کوئی حصے دار نہ بنے، کہیں پہ یہ خرچ نہ کرے، اپنے ماں باپ پہ بھی خرچ نہ کرے۔ تو اس لیے عورت کا لنک ہے اپنے ماں باپ کی وراثت سے، وہاں پہ حصہ لے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وراثت کا بھی دوسری شادی کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔